السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اعلیٰ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیاد ایجوکیشنل اکیڈمی۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی ایک اہم تختی نمبر 12 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ جزم والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی میں کون سی غلطی سے بچنا ضروری ہے۔ تو چلیے دوستو، اب ہم بنا دیری کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، آخر تک بنے رہیں۔ آج ہم سیکھیں گے جزم والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کیا ہے، اس کا اجرا کیا ہے، اور حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، یعنی حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں۔ کا آغاز کرتے ہیں، توجہ سے سنیں اور میرے بولنے کے بعد آپ ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں، میرے پیچھے پیچھے آپ بھی بولیں یا میرے ساتھ ساتھ بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12، مشق سکون یعنی جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ تو جزم کسے بولتے ہیں؟ جزم بولتے ہیں ایسے دال کو، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایسے دال کو جزم بولتے ہیں جو دال کی شکل میں ہوتے، چھوٹے سے، جیسے کہ جیم میں دیکھو آپ، یا میں دیکھو، قوف میں دیکھو، اسے جزم بولتے ہیں۔ اور جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے اس جیم میں جزم ہے تو جزم کو کیسے پڑھیں گے؟ پچھلے والے حرف سے، یعنی تا کو جیم میں ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور یہی جزم اگر جس حرف پر بھی آ جائے، جیم میں آ جائے جیم ساکن، یا پہ آ جائے یا ساکن، میم میں آ جائے میم ساکن، حمزہ پہ آ جائے حمزہ ساکن، تو حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں وہ میں آخر میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ آخر میں آ رہا ہے، اس کا مشق بھی بتاؤں گا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ نیچے مشق، تجری، تجری، اس جیم میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے جیم ہے اور جیم ساکن ہے، اور قلقلہ والا سبق پچھلے پڑھا چکا ہوں تختے نمبر 11 میں، آپ اسے نہیں دیکھے ہیں تو اسے دیکھ لیجئے۔ تاجیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ اب دوستو اس کا اجرا ہم کیسے کریں گے؟ جیم کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تقوی، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوی۔ اس قاف کا اجرا کیسے کرے گا؟ قاف کے اوپر جزم ہے، اس لیے حروف قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے قاف ساکن ہے، تو قاف میں قلقلہ ہوگا۔ یغنی، یا غین پیش یو، نون یا زیرنی، یغنی۔ نشرت، نون پیش نو، شین زیر شی، نشی۔ رات زبرت، نشیرت۔ رفعت، را پیش رو، فا زیر فی، رفی۔ عین تا زبرعت، رفعت۔ ینقلب، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینق، لام زیر لی، ینقلی۔ با پیش بو، ینقلب۔ لیس، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس۔ حشرت، حا پیش حو،
شین زیر شی، حشی، را تا زبر رت، حشرت. یعلم، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل، میم پیش مو، یعلم. سطیحت، سین پیش سو، طا زیر طی، سطی. حتا زبر حت، سطیحت. یوسوس، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوسوی. سین پیش سو، یوسوس. یسقون، یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو. نون زبرنا، یسقون. اب دوستو ہم نیچے دیکھتے ہیں. اب نیچے جو ہے میں صرف رواں رواں پڑھوں گا، اس لیے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور آپ کو نیچے بتاؤں گا کہ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں، وہاں پہ اجرا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آخر تک بنے رہیں. وَأَلْقَتْ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ هَلْ أَتَاكَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اقرأ، اس حمزہ میں جھٹکا لگے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر کہ حمزہ ساکنہ کو پڑھانے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے کہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے اور حمزہ ساکنہ کو پڑھانے میں جھٹکا ہوتا ہے. اقرأ، یؤتون، جئنا، یأمرون. جس بھی حمزہ پر جزم ہو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں. تو دوستو اگر ہمارے سبق پڑھانے کا طریقہ اور ہمارے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے یاری دوستوں میں شیئر کریں. اب اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.